کو ہمارا سلام ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ ماشاء اللہ، اور پیارے پیارے راج دلارے چاند اور تارے کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ کیوں کرنا چاہیے؟ چلو آج یہ آپ بتائیں گے مجھے۔ کیونکہ اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور جی ڈاکٹر شریم، ماسٹر شریم، آپ کیا بتائیں گے؟ ہم اللہ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ ہم اسی لیے شکر کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ اور اگر کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں جو اگر وہ نہ دیتا تو ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے، جیسے کہ پانی اور کھانا، بہت سی ایسی نعمتیں ہیں۔ بہت ساری نعمتیں۔ جی ان کو مائک دیجئے۔ پیاری سی منی، آپ کا کیا نام ہے؟ عصمت قدوس۔ عصمت قدوس، ماشاء اللہ۔ عصمت، مجھے یہ بتاؤ بیٹا کہ آپ نے کچھ تیاری کی ہے؟ جی بیٹا، آپ کیا یاد کر کے آئی ہیں؟ شیر۔ شعر یاد کر کے آئی ہیں۔ کون سا شعر؟ قتل حسین۔ قتل حسین سنائیے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ جی بھائی عصمت، آپ نے تو بہت اچھا ہمیں سنایا۔ اچھا بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں حضرت امام علی مقام کربلا کے سپہ سالار اور حق و صداقت کے علمبردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، تو ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ آپ کے بابا جان کون ہیں؟ کسی کو معلوم ہے آپ کے بابا جان کون ہیں؟ حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کو کرم اللہ الوجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک اور وہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ چوتھے خلیفہ بھی ہیں بھائی، شاباش، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے، آپ پہ فضل ہے، اللہ اپنی رحمتوں کی برسات آپ پہ فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ فرمائے، جبکہ آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، آپ صحابہ میں شامل ہیں، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہادر بھی ہیں۔ بہت ہیں۔ جی بہادر بھی بہت ہیں۔ بہادر بھی بہت ہیں۔ اچھا پتہ ہے آپ کو، جب بھی پردہ خیال پہ جب بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم بہادری کی بات کرتے ہیں تو جو پہلا نام ذہن کے نقشے پہ ابھرتا ہے وہ نام کون سا ہے؟ حضرت علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی بہت بہادر انسان تھے بچوں۔ اور آج جو میں بات کر رہی ہوں خصوصی طور پہ وہ بات کر رہی ہوں آپ کے علمی مقام پر، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو علمی مقام و مرتبہ ہے وہ بھی بہت بلند ہے۔ علم جو بیسیکلی 3 حرفی لفظ ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی میراث ہے۔ جی میں حضرت علی کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ اچھا جی بتائیے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ حسنین کریمین کے بابا ہیں، اور آپ کی زوجہ کا نام بی بی فاطمہ ہے۔
कहो सुभान अल्लाह। और आपने बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था। जी सुभान अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपकी सीरत के हवाले से कुछ हाँ बताना अच्छा चलो चाहूंगा। बताओ। आप ऐसे गमख्वार थे जो बवक्ते हिजरत उनकी अमानत लौटाने के लिए ठहरे रहे जो उम्र भर उन्हें सताते थे। जंग खैबर में आपने अलम को इज्जत बख्शी और तख्ता विलायत पर बैठने के बाद से दाई अजल को लब्बैक कहने तक आप उम्मत के गम में जलते रहे। क्या बात है, कहो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। जी मैं आज, जी आप क्या कहना चाहते हो, बोलो। हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के वालिद का नाम हैदर करार शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु है। और एक और बात आपको बताती हूँ, आपको मुश्किल कुशा भी कहते हैं, है ना, आपने सुना होगा ना, मौला अली मुश्किल कुशा। मालूम है आपको मुश्किल कुशा क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप बड़े मुश्किल से मुश्किल मसाइल लेके, यानी कोई मुश्किल मसला भी हो और साइल आपके दर पे आए, आपकी जनाब में वो मसला लेके आए, आप बड़ी ही आसानी के साथ उस मसाले को हल फरमा देते थे। और वो ना काफिरों की जंग में ना उन्होंने ना काफिरों को शिकस्त भी दी, काफिरों को शिकस्त भी देते थे। बिल्कुल, वो बहादुरी पे हम बात करेंगे ना, लेकिन आज के प्रोग्राम में मेरी कोशिश है कि मैं आपके इल्मी मकाम पे बात करूं। बेटा इल्म बहुत जरूरी है जी। समझ आ रही है मेरी बात? जी। बगैर इल्म के, बगैर एजुकेशन के, तालीम के किसी भी मकाम को हासिल नहीं कर सकते। वन हैज टू स्टडी अ लॉट टू गेट अ हायर पोजीशन इन दिस वर्ल्ड। अगर आपको दुनिया में कुछ नाम कमाना है, वैसे तो उखरवी मनाजिल भी बड़ी तेजी से तय करता है वो बंदा कि जो इल्म हासिल करता है। क्यों? क्योंकि ये तो दीन इल्म की बात हो रही है ना भाई। जी। भाई बड़े कहते हैं अपने बच्चों को दीन सिखा दें, बाकी सब उन्हें दीन सिखा देगा, तो ये इल्म ही तो है। तो ये जो हजरत अली का मैं जिक्र कर रही हूँ, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करम अल्लाहुल वजहुल करीम, आपका इल्मी मकाम बहुत बुलंद था। ठीक है, आप मुश्किल कुशा क्यों हैं? क्योंकि आप मुश्किल से मुश्किल मसाला हल फरमा देते थे। यानी शरीयत मुताहरा की जो तालीमात हैं वो आपको अजबर थी, वो आपको याद थी, और कोई भी शख्स अपनी मुश्किल लेके आता था आप फौरन बता देते थे, भाई ये शरी मसला इसका इस तरह से ऐसे हल है, और वो मुतमईन भी होता था, यानी आपके तसल्ली बख्श जवाबात हुआ करते थे। समझ आ रही है बात? जी। अच्छा, दूसरा ये कि एक और आपको फायदा बेनिफिट क्या पता है, उलमा जो हैं वो आप ये समझ लो उनकी जो मीरास है वो इल्म है। और जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े मेंटोर कौन है? चलो ये बताओ, सबसे बड़े टीचर हजरत अली। उनसे भी बड़े अल्लाह। हाँ बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हकीकत है, आप जो है वो दुनिया के मेंटोर हैं। दुनिया को जिंदगी गुजारने की राहें, अगर हमें अपनी जिंदगी की राहें मुतय्यन करनी है, यानी जिंदगी अच्छी तरह गुजारने का तरीके सीखने हैं, तौर तरीके अतवार, तो हमें सुन्नत पे अमल करना होगा जी। अपनी जिंदगी में सुन्नतों को ताज़ा करना होगा। बात समझ आ रही है? हुजूर इस तरह से पानी पीने का हुक्म आपने फरमाया, वैसे ही पानी पीना है। हुजूर ने नमाज ऐसे पढ़ना सिखाई, वैसे ही नमाज पढ़नी है। ठीक है, लोगों के साथ खंदा पेशानी से, सिला रहमी के साथ पेश आना है, वो ही करो जो जो हुजूर ने फरमाया। जी बेटा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को असदुल्लाह यानी शेर खुदा भी कहा जाता है। बेशक कहा जाता है ना। तो मैंने क्या कहा? जी मैंने ये कहा, बोलो आप बोलो। मैं आपको हजरत अली के कौल सुनाना चाहती हूँ। अच्छा बताइए। कौल हजरत अली है कि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, और एक और जगह आता है कि लोगों की मोहब्बत पानी के बुलबुले जैसी होती है, ज्यादा देर तक नहीं रहती, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत आबे हयात है, अमर है, हमेशा रहेगी। क्या बात है, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आपको जो शरफ हासिल है, यानी इल्मी मकाम इतना बुलंद क्यों है? क्योंकि आपके जो मेंटोर हैं वो कौन है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बेटा कहिए। हमें भी दिल लगा के इल्म हासिल करना चाहिए। हमें भी दिल लगा के इल्म हासिल करना चाहिए। आपने यानी मौला अली ने किससे बराह रास्त इल्म हासिल किया? किनसे? हुजूर जाने आलम से, हमारे प्यारे नबी से, क्योंकि आप उनके भाई, चचाजाद भाई। अब जब हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल होती, कौन आते?
فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امی، جی جبریل امی تشریف لاتے، تو جب تک وہ وحی آپ کو سمجھ نہیں آ جاتی، یعنی آپ وہ جو علم اس سے ملا ہے جب تک آپ اس کو سیکھ نہ لیتے، آپ کہتے، آپ فرماتے، روایات میں آتا ہے کہ مجھے نہ اونگ آتی نہ نیند آتی، یعنی اتنی زیادہ آپ یہ سمجھ لو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی کوشش آپ دیکھیے کہ آپ بے چین ہو جاتے کہ مجھے یہ مسئلہ، مجھے یہ معاملہ جب تک سمجھ نہیں آئے گا، جب تک میں یہ چیز نہیں سیکھ لوں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دین حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے۔ جی بیٹا۔ علم اور بردباری انسان کی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ شاباش، بہت اچھی بات ہے۔ علم اور بردباری جو علوم دینیہ ہیں یہ ہماری سیرت کو آراستہ کرنے کا سبب ہے۔ جی بیٹا، آپ ان کو مائک دیجئے۔ جی بیٹی، آپ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک سٹوری بتانی ہے۔ بتائیے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا، اور اس موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا، چونکہ آپ کے مینٹور حضور ہیں، آپ کے ٹیچر کون ہیں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے آپ دنیا کے مینٹور ہیں، اسی لیے آپ مشکل کشا کہلائے۔ آپ نے براہ راست تعلیم حاصل کی کس سے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ مسائل حضور سے سیکھتے، براہ راست حضور سے، جو کہ علم کا سب سے بڑا سر چشمہ ہے جن کی ذات مبارکہ۔ اور کیا بتاؤں، اور یہ آپ کے حوالے سے میں بتاتی ہوں کہ آپ کے ہی لیے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم، یعنی میں کون ہوں؟ علم کا شہر ہوں۔ مدینۃ العلم کون ہے؟ بولو۔ علم کا شہر۔ مدینہ مطلب شہر، علم مطلب جو ہم علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم۔ تو مدینۃ العلم کون ہے؟ حضور جان عالم۔ آپ فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور اس کا دروازہ کون ہے؟ ہاں، یعنی علم کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو کس سے گزر کے آنا پڑتا ہے؟ دروازے سے۔ مطلب میں آپ کو تشبیہ دے رہی ہوں جیسے حضور نے تشبیہ دی، یعنی آپ کا بھی علم اتنا زیادہ ہے، سمجھو اس بات کو۔ آپ قرآن کی جب تفسیر فرماتے بیٹا تو آپ یہ سمجھ لو کہ کئی بکس پوری ہو جائیں اور آپ ایک سورت کی تفسیر جو ہے وہ بس فرماتے چلے جا رہے ہیں۔ اس طرح آپ تفسیر فرمایا کرتے تھے، تشریح کیا کرتے تھے، احادیث مبارکہ کی، آیات ربانیہ کی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تمام علوم دینیہ پہ اور ظاہری علوم پہ بھی آپ کو مکمل دسترس یا گرفت اور کمانڈ حاصل تھی، ٹھیک ہے؟ تو اتنی بڑی علمی شخصیت آپ کی، آپ لوگوں کو لکھنا سکھاتے تھے، قلم کی نوک ایسے کرو، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی جو سطریں ہیں، یعنی کہ جو لائنز ہیں، آپ سمجھ آ رہی ہے؟ لائنز ہوتی ہے نا کاپی پہ بنی ہوئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں لگ رہی؟ تو جو لائنز ہیں، جو سطر ہے، اس میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ آپ فرمایا کرتے، لوگوں کو سکھایا کرتے۔ پھر جو تم لکھو، جو تمہاری لکھائی ہے، ہینڈ رائٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں ان انگلش، وہ خوشنما ہونی چاہیے، تمہاری تحریر اچھی ہونی چاہیے۔ پھر علوم دینیہ، علم نحو آپ نے لوگوں کو سکھایا، علم دین آپ نے لوگوں کو سکھایا، علمی مسائل، دینی مسائل آپ نے لوگوں کو سکھائے، اور اس طرح دیگر معاملات بھی، یعنی دنیاوی معاملات بھی آپ لوگوں کو سکھاتے۔ اور اگر کوئی معاملہ، مسائل یعنی مسئلہ آپ کی جناب میں لے کے آتا تو آپ انہیں اپنی فہم و فراست سے، بصیرت سے، آپ بہت انٹیلیجنٹ تھے، اگر آسانی سے میں آپ کو بتاؤں تو آپ وہ بھی حل فرما دیتے تھے۔ اسی لیے ہمیں سمجھ آیا کہ آپ کون ہیں؟ بتاؤ، میں نے ابھی بتایا مدینۃ العلم کون؟ حضور جان عالم۔ اور جی بچوں، تو سمجھ آ گئی کہ آپ کو کیوں کہا جاتا ہے باب العلم؟ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ باب العلم کون ہے؟ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ مدینۃ العلم نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا کہا؟ علم کا دروازہ۔ اتنا علم اور اتنا علم اور اتنی بصیرت اور اتنی انٹیلیجنس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کو عطا فرمائی تھی، جو کہ حضرت امام حسین کے بابا جان ہیں، ہے نا؟ تو یہ دیکھو، اس طرح ہم نے حضرت امام حسین کے آج پیارے
والد گرامی کا تذکرہ کیا. ان کی سیرت کے دیگر اوصاف بھی ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا. ایک اور نشست میں ہم آپ کی شجاعت, آپ کی بہادری, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی ہمیں بھی دین علم کی فکر کرنی چاہیے. کہو سبحان اللہ. جی, علوم دینیہ حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے, یعنی دنیا پیرلل دنیاوی علوم بھی حاصل کرو, اسکول جاؤ, مدرسے جاؤ, لیکن دینی علوم کی بھی فکر کرو. سمجھ آ گئی بیٹا؟ ٹھیک ہے, آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں. اور ساتھیوں, آپ بھی پیارے بچے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, صرف یہی چاند تارے نہیں ہیں, آپ لوگ بھی چاند اور تارے ہیں. اماں نہیں کہتی میرے چندہ ادھر آنا اور میرے آنکھوں کے تارے ادھر آنا. اور جو پیاری پیاری بیٹیاں ہیں, جو پرنسز ہیں اپنے بابا جان کی, جو پریاں ہیں, جو پیاری پیاری شہزادیاں ہیں, جو صاحبزادیاں ہیں, انہیں بھی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو سمجھنا ہے. اللہ کے پیارے, اللہ کی پیاریاں جو ہیں اور جو اللہ کے پیارے ہیں, ان کی سیرت کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, بہت پیاری پیاری باتیں ہم نے کی, پھر بھی ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے, تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کے لیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں بیٹا, منقبت شامل کریں گے. آپ کا کیا نام ہے؟ زارا شکیل. زہرا, ماشاءاللہ. زہرا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بتائیے. چمکدار رنگت والی. یہ سیدۃ النساء العالمین کا لقب ہے, زہرا, چمکدار رنگت والی, روشن. جی کربلا میں آ گئے حسین, کربلا میں آ گئے حسین, دشمنوں پہ چھا گئے حسین, دین کی بقا کے واسطے, دین کی بقا کے واسطے, اپنا سر کٹا گئے حسین, اپنا سر کٹا گئے حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, دشمنوں پہ چھا گئے حسین, سر دیا مگر دیا نہار, سر دیا مگر دیا نہار, ایسے با وفا گئے حسین, ایسے با وفا گئے حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, السلام یا. کربلا میں آ گئے حسین, نیند سے ہی جن کو پیار تھا, نیند سے ہی جن کو پیار تھا, ان کو بھی جگا گئے حسین, ان کو بھی جگا گئے حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا حسین, دشمنوں پہ چھا گئے حسین, اے نوید جس کی حد نہیں, اے نوید جس کی حد نہیں, وہ مقام پا گئے حسین, وہ مقام پا گئے حسین, میرے حسین تجھے سلام, میرے حسین تجھے سلام, السلام یا حسین, السلام یا